نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مومن بنو، وہ مومن جس کو اللہ مومن کہتا ہے۔ اور سنیں اللہ کن کو مومن کہتا ہے۔ فرمایا انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا مومن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا مومن تو صرف وہ ہے، صرف اور صرف یہ مومن ہے، اور ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ بریکٹ کے اندر حصر کا یہ صیغہ ہے کہ فرمایا صرف وہ مومن ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، دل کی گہرائی کے اندر سے ایمان لائیں کہ وہی اکیلا مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پکارے جانے کے لائق ہے، بگڑی وہ بناتا ہے، کھوٹی وہ کھری کرتا ہے، رکوع اور سجدے کے صرف وہ اکیلا مالک حقدار ہے، اور بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے۔ تعویذ گنڈے، چادریں، عرس، میلے، جمہوریت، سب مشرکانہ چیزیں اس کے اوپر لات مار کے تھوک کے اپنے مالک کی طرف آنا ہے۔ اس کو قرآنی الفاظ میں اس انداز سے کہا گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، یہ سارے طاغوت ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے یا ہٹا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف جو بات ہے وہ طاغوت کی بات ہے، تو اس کو رد کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں ہے، اور جو ان کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے، قرآن ان کے اوپر اترا، یہی ہمارے قائد ہیں، اور ان کی پیروی لازم ہے۔ ان کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کو نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ جب تک نبی کی پیروی نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ محبت یا نبی کے ساتھ محبت کے دعوے بالکل بے بنیاد ہوں گے۔ تو کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کے بغیر بھی اس کو ماننے کا کوئی تصور ہو، تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، پھر کچا رکھو، فرمایا گنبد نہ بنے پھر نہ بنے، فرمایا اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھو تو پھر نہ بیٹھو، فرمایا تعویذ گنڈا شرک ہے تو پھر شرک ہے، فرمایا اجرت نہ لو دین کے اوپر، موازن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ تو اس طرح جو بھی باتیں ہیں، فرقہ بندی سے منع کیا، ہر چیز سے رک جاؤ۔ تو یہ دو باتیں کرنے کے بعد فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اور بالکل یقین کے ساتھ کہ اس راستے میں جو بھی ایک لمحہ لگ رہا ہے، ایک وقت لگ رہا ہے، ایک قدم اٹھ رہا ہے، یہ فیصلہ دل کا ہونا چاہیے کہ اب میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ پہچان گیا ہے، مومن دنیا اور آخرت کے فرق کو پہچان گیا ہے، اب اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہے، اس کی نفرت خالص اللہ کے لیے ہے، وہ اپنی جان اور مال گویا بیچ چکا ہے اللہ کے ہاں، اسی کی دی ہوئی تھی جان بھی مال بھی، اور مالک نے ایک سودا کیا ہے اس کے ساتھ کہ جان اور مال اب میری مرضی کے مطابق لگاؤ تو میری یہ لہلاتی ہوئی جنت ہے، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی بادشاہی اب یہ تیرے نام ہو جائے گی، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ تو جہاد وہ کرتا ہے جو یکسو ہو، جو دنیا سے مروب نہ ہو، اور جو شکوک و شبہات کے اندر ہے انہوں نے جہاد کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں یہ آنا یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ اللہ چن لیتا ہے اپنے مخلص بندوں کو، اور فرمایا جو یہ کام کریں اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان کے اندر، اور ان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلے گی، اور اگر شہادت ان کو مل جائے پھر تو کہنا ہی کیا، پھر تو ایسے جلوس کے جلوس فرشتے آئیں گے، آتے ہی خوشخبریاں سنائیں گے، روح نکلنے سے پہلے ابھی ساتھ بیٹھے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، چلو اب ان جنتوں کی طرف، اب دنیا کا کوئی سابقہ غم نہیں، آئندہ کا کوئی فکر نہیں، اب بالکل ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں پریشانیوں والی، اب خوشیوں والا دور شروع ہو گیا ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کو وہاں پر اس کے اوپر جنت میں رکھا جائے گا، بہت بڑی جنت ہوگی اس کی، اور کہا جائے گا ابھی تو یہ کم ہے، ابھی جب قیامت ہوگی اس کے بعد تجھے اس سے بڑی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ باقی جو مومن نہیں ہوتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، بڑی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور یہاں سے مارنا شروع کرتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں اس کی پیٹھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر، اور پھر وہ چیختی ہے چلاتی ہے کہ واپس بھیج یا اللہ، واپس بھیج واپس بھیج، کہا جائے گا اب واپس کا جانے کا معاملہ کوئی نہیں، اب آگے چلو، اب آگے ہی منزلیں ہیں ساری،
اور پھر وہاں ایسی خوفناک اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، چند لمحوں کے اندر وہاں ادھر غرق ہوا قوم نوح، ادھر آگ میں چلے گئے، اسی طرح ادھر مرتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور وہاں جب چیخے گا چلائے گا تو فرشتے کہیں گے ابھی کہاں، ابھی تو بہت کم ہے، قیامت آنے دو، اس کے بعد بڑی شدید آگ اس کو دکھائی جائے گی جہنم کی۔ کہا جائے گا وہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں تو جائے گا، عرس اور میلے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، یاری مدد کے نعرے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، ان مولویوں کو اپنا امام ماننے والے اور لیڈروں کو، کافروں اور مشرکوں کو اپنا قائد ماننے والے، چکھ مزے سارے وہاں اس جہنم کے اندر بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔